بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیویوں اور ان کی اولاد کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ قبطم بن مصرائن کی اولاد تھا اور اسی کی نسبت سے قدیم مصریوں کو قبطی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن مکہ میں گزرا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مکہ ایک ویران علاقہ تھا، جہاں سے آب زمزم کا چشمہ بہا اور لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کریں اور اسماعیل علیہ السلام کو حج کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں۔ دونوں باپ بیٹے اونٹ پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جب حرم میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، نیچے اتریے اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غسل کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو احرام کی تعلیم دی، پھر ان کو صفا کی جانب لائے۔ مختصر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کی تعلیم دی۔ ان دونوں حضرات نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہاں سے حمد و ثنا کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کو حجر اسود کے پاس لائے اور ان کو حکم دیا کہ ہاتھ حجر اسود پر ملیں اور اس کو بوسہ دیں اور 7 بار طواف کریں۔ ان کو مقام ابراہیم علیہ السلام پر کھڑا کیا کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ غرض یہ کہ تمام مناسک حج ان کو تعلیم کیے۔ جب تمام اعمال سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام تنہا مکہ میں رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہ تھا۔ پھر آئندہ سال خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کے لیے جائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کریں، کیونکہ خانہ کعبہ کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، صرف چند آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور طوفان نوح میں تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ صرف خانہ کعبہ باقی بچا تھا، اس لیے خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہتے ہیں، کیونکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو صدیاں گزر چکی تھیں، لیکن اس کی وسعت معروف و معلوم تھی۔ جب اہل عرب حج ادا کرنے کے بعد واپس چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھروں کو جمع کر کے کعبہ کے اندر رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور کعبہ کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ مٹی اور پتھر اٹھائے، اصل بنیاد تک پہنچایا۔ کعبہ کی زمین ایک سرخ پتھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ کعبہ کی بنیاد اس پتھر پر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دیواریں تعمیر کر رہے تھے، یہاں تک کہ دیواریں 12 ہاتھ تعمیر ہوئیں۔ اس کے لیے 2 دروازے قائم کیے تاکہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر جائیں۔ جب لوگ مکہ میں آباد ہونا شروع ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی، جس کا رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ حمیریہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہ گھر پہ موجود نہ تھے۔ جب ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک بوڑھے مرد ہیں اور وہ گرد میں بھرے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا حال دریافت کیا۔ عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ ابھی نکلے۔ پھر پوچھا کہ تم کس قبیلہ سے ہو؟ کہا قبیلہ حمیریہ سے۔ یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔
ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے گئے کہ تمہارا شوہر آئے تو اسے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس بوڑھے مرد کو تم جانتی ہو کہ وہ کون تھے؟ اس نے کہا کہ وہ بہت نیک اور آپ سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا افسوس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پریشانی میں پوچھا کیا ان کی نگاہ تمہارے جسم کے کسی حصہ پر پڑی؟ اس نے کہا نہیں، لیکن افسوس ہے کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ اس عاقلہ عورت نے کعبہ کے دونوں دروازوں کے لیے پردے بنا دیے جن کی لمبائی 12 ہاتھ تھی، اور ان کو دروازوں پر لٹکا دیا جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تو اس نے تمام عمارت کعبہ کے لیے لباس تیار کرنے کا مشورہ کیا تاکہ پتھر پوشیدہ ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بہتر ہے، تو وہ نہایت اجرت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور اپنے قبیلہ کی عورتوں کے پاس کاتنے کے لیے اون بھیجا اور تیزی کے ساتھ اس کے پردے بوننا شروع کیے اور اپنے قبیلے کے اور جاننے والے لوگوں سے مدد حاصل کی۔ پردے تیار کر کے ہر طرف لٹکاتی جاتی، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا اور ایک سمت کا پردہ باقی رہ گیا اور تیار نہ ہو سکا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اب اس طرف کے لیے کیا کروں، کیونکہ اس طرف کے لیے پردہ تیار نہ ہو سکا۔ آخر اس طرف کھجور کے پتوں کا پردہ تیار کر کے لٹکا دیا گیا۔ حج کا وقت آ گیا اور اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے۔ انہوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کی جو ان کو بہت اچھی معلوم ہوئی، تو کہنے لگے اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبیلے خانہ کعبہ کے لیے پیسوں کی صورت میں ہدیے دیتے، یہاں تک کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنا ہوا پردہ ہٹا دیا گیا اور کعبہ کا لباس پورا کر کے اس کے گرد لٹکا دیا گیا۔ کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لکڑیوں اور خشک تنوں سے اس کی چھت درست کی اور اس پر گیلی مٹی پھیلا دی۔ دوسرے سال عرب آئے اور کعبہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اس کی عمارت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اور زیادہ ہدیے لائے جائیں۔ پھر آئندہ سال بہت زیادہ ہدیے لائے گئے جن میں دمبے وغیرہ بھی شامل تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان ہدیوں کو کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کی کہ ان کو ذبح کرو اور حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس حمیریہ بیوی سے ایک فرزند عطا فرمایا۔ اس سے پہلے اس عورت سے کوئی بچہ نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ایک بیوی قبیلہ عمالقہ سے تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک قبیلہ جرہم سے ایک لڑکی سے شادی کی تھی۔ قبیلہ جرہم نے اسماعیل علیہ السلام کو بکریاں دیں جن کو آپ علیہ السلام چراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ مال کثیر کے مالک ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو جاری و ساری رکھا اور ان کی تبلیغ تمام یمن اور بیرون تک پھیلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحرائی گھوڑوں کو پکڑا، ان کو تربیت دے کر سواری کا کام شروع کیا۔ پھر گھوڑے گھروں میں رہنے لگے اور آپ انہیں تیر اندازی سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 فرزند عطا فرمائے۔ ان کی اولاد میں اتنی کثیر تھی کہ زمین مکہ تنگ پڑ گئی اور وہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے۔ جہاں کہیں پہنچے ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور سردار بن کر ہی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے
باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں وفات پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال ہوئی اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ مکہ کے حجر میں دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ کی محافظ اور منتظم کنبہ رہی۔ یہ سلسلہ حضرت عدنان علیہ السلام کے زمانے تک جاری و ساری رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں 2 نبی ہوئے، جن میں سے پہلے حضرت عدنان علیہ السلام اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔